أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں کھانے کے سلسلے میں جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام قرار دی گئی تھی، خاص طور پر جانوروں کے سلسلے میں اس کی تفصیل تھی. اس میں خاص طور پر جو مردار جانور ہیں، چاہے خود مر جائے یا کہیں گر کر، دم گھٹ کر یا پیٹ کر یا آپس میں لڑ کر یا درندوں کے کھانے کی وجہ سے مر جائے تو ان کو حرام قرار دیا گیا تھا، الا ہے کہ ان کے اندر زندگی ہو اور اس کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہو جاتا تھا. اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جب مردار جانور، از خود مرنے والے جانور یا کسی حادثے کی وجہ سے مرنے والے جانور یا جانوروں کے کھانے کی وجہ سے مرنے والے جانور حرام، تو بہت سے وہ لوگ جو شکار پر اپنی زندگی کا بسیرا کیا کرتے تھے، جن کا مشغلہ شکار کرنا تھا، اب وہ شکار کے لیے جاتے تھے، کبھی تیر سے شکار کرتے تھے، کبھی سدھائے ہوئے جانور لے کر جاتے تھے. اب تیر لگنے سے جانور مر گیا یا شکار کے لیے جانور بھیج دیا، اس نے حملہ کیا، ہمارے پہنچنے تک وہ شکار مر گیا، تو ایسے جانوروں کا کیا حکم ہے جس میں شکار کرنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے وہ جانور مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اس کا جواب دیا گیا. سوال اور جواب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. چنانچہ ارشاد ہے یسألونک ماذا احل لهم، وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیز حلال کی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال تو ایک خاص پس منظر میں کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب احکام بتاتے ہیں تو عمومی اعتبار سے بتاتے ہیں تاکہ اسی کی مشابہ بہت سارے مسائل کا حل ہم کو از خود معلوم ہو جائے. ایسے سوالات کے ذریعے سے اور ایسے جوابات کے ذریعے سے مسائل بتائے جاتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم بہت سارے مسائل حل کر سکیں، ایک قاعدہ، ایک اصول ہمارے سامنے آ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اب پاکیزہ چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ اصل تو یہ کہ پاکیزہ ہر وہ چیز ہے جس کو انسانی طبیعت جو صحیح الفطرت ہے، اپنی صحیح حالت پر باقی ہو، وہ انسانی طبیعت اس کو پسند کرے. خاص طور پر اس زمانے کے جو باذوق عرب تھے، صحیح الفطرت عرب تھے، ان کا ذوق اس کو پسند کرے، وہ پاکیزہ. اور جن کو ان کا ذوق پسند نہ کرے، انسانی فطرت کو وہ چیز پسند نہ آئے یا انسانی صحت کے لیے وہ چیز مضر ہو، نقصان دہ، وہ چیز خبیث کہلاتی ہے. لیکن اس میں ممکن ہے کہ انسانی فطرت بعض اعتبار سے دھوکہ بھی کھا جاتی ہے.
تو اس لیے شریعت میں جو جانور صحیح طریقے پر ذبح کیے گئے اور جن کے کھانے کی شریعت میں اجازت دی گئی وہ طیب کہلائے جاتے ہیں۔ وہ جانور جن کو شریعت نے حلال کہا، چاہے قرآن میں، چاہے احادیث میں، یا اچھا علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے کہا ہو کہ فلاں فلاں جانور حلال ہے، ان میں حلال جانوروں کی صفات ہے، اگر اس کو صحیح طور پر ذبح کیا جائے تو ہر جانور حلال ہے۔ اب جن جانوروں کے بارے میں ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ قرآن اور حدیث میں جن جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے کیا ان صفات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ صحیح الفطرت لوگ ان کی طبیعت جن کو قبول کرے، پسند کرے، اور اس میں انسان کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، وہ چیز حلال قرار دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک عام قاعدہ بتایا کہ ہر پاکیزہ اور حلال چیز وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ پھر مسئلہ بتایا کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور جن شکاری جانوروں کو آپ تربیت دیں سدھائے ہوئے اس طریقے پر جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جس چیز کو اس نے روکا ہو اس کو کھائیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام اس پر لیجئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو جوارح، جارحہ کی جمع، یہ اس جانور کو کہتے ہیں جو شکار کے لیے سدھائے جاتے ہیں، شکاری جانور کو کہتے ہیں۔ اور علم یعلم کے معنی سکھانے کہتے ہیں۔ مکلبین یا مکلبین کے معنی سدھانے والے، جو جانور کو عام طور پر پہلے کتے کو سدھایا جاتا تھا، کل کتے کو کہتے ہیں اور ہر درندے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو جانور سدھائے جاتے ہیں، جن کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، اور تربیت دینے کے بعد ان کے اندر ایک خاص رنگ چڑھ جاتا ہے، اب اس جانور کو اگر ہم نے جانے کا حکم دیا تو وہ جاتے ہیں، بھاگ رہے حملے کے لیے، ہم نے فوراً روکا رک جائے، اور شکار کرے تو کچھ کھائیں نہیں، جیسے شکار کیا ہے پکڑ کر وہ اس کو لے آئے۔ اگر اس طرح جانور کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو وہ سدھائے ہوئے جانور کہلاتے ہیں، کہ ہمارے بھیجنے پر چلے جائیں، اپنی منمانی شکار نہ کریں، اور جیسے ہم واپس بلائیں، اگرچہ شکار سامنے ہو فوراً واپس ہو، اگر شکار کرے تو وہ کچھ کھائے بغیر اس کو واپس لائے۔ تو اگر اس کی تربیت ہو جائے تو وہ سدھائے ہوئے جانور کہلاتے ہیں۔ اگر ایسے جانور شکار کریں، آپ نے ان کو بھیجا ہو اور شکار کر کے اس کی صحیح سلامت لے آئے، اس میں سے کچھ کھایا نہیں، اور ہم تک پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے، تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر سدھائے ہوئے جانور ہم نے بھیج دیا، اس نے شکار کیا اور شکار کرتے وقت اس نے کچھ کھا لیا اور وہ مر گیا، تو ہمارے لیے صحت جائز نہیں ہے۔ البتہ شکاری جانور جب ہم وہاں پہنچے یا ہمارے پاس لاتے وقت اس کے اندر زندگی ہو، وہ جانور زندہ ہے تو ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شکاری جانور کو بھیجتے وقت بسم اللہ کہہ کر ہم بھیجیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہم بھیجیں۔ اب وہ جائیں اور شکار کریں اور بالکل صحیح سلامت لے آئے، اگر زندگی ہے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مر چکا ہے تب اور جانور نے کچھ کھایا نہیں ہے، تب ہم اللہ کا نام لے کر اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا ہے، مکلبین، ٹریننگ دیتے ہوئے، تربیت دیتے ہوئے، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اس طریقے پر تم نے ان کو سکھایا ہے جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ جو بھی انسان کو تربیت کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، یا تو انسان اپنی عقل سے سیکھتا ہے، تو عقل اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ یا دل میں ڈالتا ہے اس کے، تو وہ اللہ کا علم ہے۔
یا کسی اور سے سیکھتا ہے تو سامنے والے کو بھی تو اللہ ہی سکھاتے ہیں۔ تو جو بھی صحیح طریقے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، ضرورت پر اس طرح کے طریقے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو تمہیں طریقہ سکھلایا اس طریقے پر اگر تم نے اس کو سدھایا تو ایسے جانور کا گوشت فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، ایسے جانور کو اگر آپ نے خود بھیجا، وہ از خود جائے نہیں، آپ نے خود اس کو بھیجا، اس نے شکار کیا، اب فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، ایسے جانور کو اگر وہ پکڑ کر لائیں اس میں سے کچھ کھائیں نہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان پر اللہ کا نام لیجیے۔ کیا مطلب ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا بھیجتے وقت اللہ کا نام لے کر بھیجنا چاہیے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں اگر بسم اللہ پڑھے بغیر بھی آپ نے بھیجا اور اس نے صحیح سلامت آپ تک پہنچا دیا اور وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی مر گیا تو بسم اللہ کہہ کر آپ کھائیے، وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن جانور زندہ ہو تو اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ واتقوا اللہ، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی نافرمانی سے، حرام غذا کے کھانے سے، ناپاک چیزوں کے کھانے سے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کے کھانے سے یا اس طرح کا عمل کرنے سے بچتے رہیے، اس لیے کہ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو یہ جو جانور کی شکاری جانور کے سلسلے میں احکام بتائے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم حلال طریقے کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔